وہ خاتون جس نے اندھیری رات میں سب سے پہلے روشنی کو پہچانا، وہ عظیم ہستی جس نے ایک کانپتے ہوئے دل کو اپنے یقین کی حرارت سے سکون دیا، وہ باوقار نام جس کے بغیر ابتدائے اسلام کی تاریخ ادھوری ہے، یہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ عظیم عورت جن کی وفا، ایثار اور ایمان رہتی دنیا تک روشنی کا مینار ہیں۔ حضرت خدیجہ کا تعلق مکہ کے معزز قبیلہ قریش سے تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد خویلد بن اسد ایک معزز تاجر تھے اور مکہ کے با اثر لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت خدیجہ بچپن ہی سے پاکیزہ اخلاق، ذہانت اور وقار کی وجہ سے مشہور تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ آپ کو طاہرہ یعنی پاکیزہ خاتون کے لقب سے پکارتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب معاشرہ اخلاقی زوال کا شکار تھا، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی پاک دامنی، دیانت اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے سب سے ممتاز نظر آتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت کامیاب اور صاحب حیثیت تاجرہ تھیں۔ مکہ کی تجارت میں آپ کا بڑا مقام تھا۔ آپ اپنے تجارتی قافلے شام اور دیگر علاقوں کی طرف بھیجا کرتی تھیں۔ آپ خود تجارت کے معاملات کی نگرانی کرتیں اور بہترین لوگوں کو اپنا نمائندہ مقرر کرتیں۔ اسی سلسلے میں جب آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، سچائی اور امانت داری کے چرچے سنے تو آپ نے انہیں اپنا مال دے کے شام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت دیانت داری اور مہارت سے تجارت کی اور پہلے سے کہیں زیادہ منافع لے کر واپس آئے۔ آپ کے غلام میسرہ نے بھی سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، سچائی اور غیر معمولی اوصاف کا ذکر کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوا۔ آپ نے اپنی سہیلی نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس کے قریب تھی، مگر عمر کا یہ فرق کبھی محبت، احترام اور ہم آہنگی میں رکاوٹ نہ بنا۔ یہ نکاح انتہائی سادگی سے انجام پایا۔ یہ رشتہ محض ایک ازدواجی تعلق نہ تھا، بلکہ ایک ایسا بندھن تھا جس میں وفا، خلوص، عزت اور مکمل اعتماد شامل تھا۔ حضرت خدیجہ نے اپنی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری اور محبت میں بسر کی۔ آپ نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے دی۔ آپ نہ صرف ایک مثالی بیوی تھیں، بلکہ ایک بہترین مشیر، رازدار اور ہمدرد بھی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تو حضرت خدیجہ خاموشی سے ان کا ساتھ دیتیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتیں اور مکمل اعتماد کے ساتھ ان کے مشن کو سمجھنے کی کوشش کرتیں۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا، جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اقرا کا حکم دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ دل کی کیفیت مختلف تھی، جس میں مبارک کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ اس نازک ترین لمحے میں اگر کسی نے سب سے پہلے سہارا دیا تو وہ حضرت خدیجہ تھیں۔ آپ نے نہ گھبراہٹ دکھائی، نہ شک کیا، نہ سوالات کی بھرمار کی، بلکہ پورے یقین اور اعتماد سے فرمایا، اللہ نور السماوات والارض ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واتقوا اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے کاموں میں مدد دیتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے ایک نبی کے دل کو سکون دیا۔ حضرت خدیجہ اسلام قبول کرنے والی سب سے پہلی شخصیت بنی۔ انہوں نے بلا تردد ایمان کا اعلان کیا۔ یوں وہ پہلی مسلمان خاتون ہی نہیں بلکہ مطلقاً سب سے پہلی مسلمان قرار پائیں۔ ان کا ایمان کسی معجزے کے انتظار میں نہ تھا، بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی سچائی پر پہلے ہی یقین رکھتی تھیں۔ اسلام کے ابتدائی دن نہایت کٹھن تھے۔ قریش نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ ایسے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا مال اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے اپنی دولت، اپنا سکون، اپنی آسائشیں سب کچھ قربان کر دیا۔
شیب ابی طالب کا 3 سالہ محاصرہ تاریخ کا ایک دردناک باب ہے۔ اس دوران مسلمانوں کو شدید بھوک اور تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو کبھی مکہ کی مالدار ترین خواتین میں شمار ہوتی تھیں، اب درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر رہی تھیں، مگر ان کے چہرے پر شکایت نہ تھی، زبان پر شکوہ نہ تھا، دل میں کمزوری نہ تھی۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کی نعمت بھی عطا کی۔ حضرت قاسم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ اور حضرت عبداللہ آپ ہی کی اولاد تھے۔ حضرت فاطمہ بعد میں سیدہ نساء اہل الجنہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ یہ حضرت خدیجہ کی تربیت کا اثر تھا کہ ان کی بیٹیوں نے بھی صبر، حیا اور ایمان کی مثال قائم کی۔ حضرت خدیجہ کی زندگی کا ہر لمحہ ایثار سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کبھی اپنی دولت کا غرور نہیں کیا، کبھی اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سراپا سکون تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کبھی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یہ بات اس محبت، عزت اور وفا کی سب سے بڑی دلیل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت خدیجہ کے لیے تھی۔ نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ یہ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی غم کا سال ثابت ہوا، اسی لیے اسے عام الحزن کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گہرے صدمے میں مبتلا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر خیر کرتے، ان کی سہیلیوں کا احترام کرتے اور ان کی یاد میں آنکھیں نم ہو جاتیں۔ ایک بار جب کسی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ نازیبا بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب سب نے انکار کیا، انہوں نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اور انہوں نے اپنے مال سے میری مدد کی جب سب نے مجھے محروم کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر انہیں اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا اور جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری سنائی، جہاں نہ شور ہوگا نہ تکلیف۔ یہ ان کے صبر، وفا اور ایمان کا صلہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل عظمت دولت یا شہرت میں نہیں بلکہ کردار، ایمان اور قربانی میں ہے۔ وہ ایک بیوی تھیں تو مثالی، ایک ماں تھیں تو کامل، ایک تاجرہ تھیں تو دیانتدار، ایک مومنہ تھیں تو سب سے آگے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ عورت کمزور نہیں بلکہ اگر ایمان اور حوصلہ ہو تو وہ تاریخ کا دھارا بدل سکتی ہے۔ آج بھی جب ہم وفا کی مثال دیتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نام آتا ہے۔ جب ہم یقین اور اعتماد کی بات کرتے ہیں تو ان کا کردار سامنے آتا ہے۔ جب ہم قربانی اور ایثار کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی زندگی رہنمائی کرتی ہے۔ انہوں نے اپنے عمل سے یہ پیغام دیا کہ سچا ساتھ وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں نبھایا جائے، سچا ایمان وہ ہوتا ہے جو آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ حضرت خدیجہ کی حیات مبارکہ اسلام کی بنیادوں میں شامل ہے۔ اگر ابتدائی دور میں ان کا حوصلہ، ان کی دولت اور ان کا غیر متزلزل یقین ساتھ نہ ہوتا تو شاید مشکلات اور بھی بڑھ جاتیں، مگر اللہ نے اپنے نبی کو ایک ایسی رفیق حیات عطا کی جو ہر امتحان میں ثابت قدم رہی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے اوراق میں حضرت خدیجہ کا نام سنہری حروف سے لکھا گیا ہے۔ وہ صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک درس ہیں، وفا کا درس، ایمان کا درس، قربانی کا درس اور یقین کا درس۔ ان کی زندگی ہر عورت کے لیے مشعل راہ ہے اور ہر مرد کے لیے یہ پیغام کہ عظمت کردار سے پیدا ہوتی ہے، مال و دولت سے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت خدیجہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ایمان، صبر اور وفا کا کچھ حصہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا کر دے، اور ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ سچی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ آمین۔